السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دست دارم بائی اریج شاہ پارٹ 6۔ رات نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی، پیاس کی شدت سے اسے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی جانب دیکھا تو وہاں پانی کا گلاس خالی پڑا تھا جسے وہ خود ہی خالی کر کے سوئی تھی۔ اس کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا تھا، اسے بہت پیاس لگتی تھی، وہ گلاس اٹھا کر بیڈ سے اٹھی ہی تھی کہ اسے اپنے کمرے کی کھڑکی پر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے آگے کی جانب قدم اٹھایا اور کھڑکی کے پاس آئی جہاں بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ یہ کمرہ اتنی زیادہ اونچائی پر تھا کہ کسی کا اس طرف آنا ناممکن تھا۔ باہر گارڈن میں کتے ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو کافی زیادہ خطرناک لگ رہے تھے۔ یہ ساحر شاہ کی ملکیت تھے، وہ اکثر رات میں وہ انہیں آزاد چھوڑ دیتا تھا۔ ان کتوں کے ہوتے ہوئے گارڈز کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن پھر بھی دروازے کے باہر کچھ گارڈز کھڑے رہتے تھے۔ وہ ایک گہرا سانس لیتی کھڑکی بند کر چکی تھی۔ یقیناً اس کی غلط فہمی تھی یا شاید سنان کی باتیں اب بھی دماغ میں کہیں نہ کہیں موجود تھی۔ وہ نیچے کچن کی جانب آئی اور وہاں سے ایک گلاس پانی کا بھر کر پیا۔ اپنی پیاس کو بجھا کر وہ واپس اپنے کمرے کی جانب چلتی تھی۔ اوپر سے چوتھا کمرہ میرا ہے، اس نے دل ہی دل میں دہرایا تھا۔ اسے ابھی تک اپنا کمرہ یاد نہ ہوا تھا۔ اوپر 6 کمرے تقریباً ایک جیسے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان 6 کمروں کے ساتھ 4 کمرے اور بھی 3 کمرے تھے جو باہر سے بالکل ویسے ہی دکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت کنفیوز ہوتی تھی۔ کل وہ غلطی سے ساحر ادا کے کمرے میں چلی گئی تھی جس پر اس نے اسے اس کے کمرے کے بارے میں بتایا تھا۔ اب وہ دوبارہ ایسی غلطی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اوپر کی جانب جا رہی تھی کہ اسے نیچے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ایسا لگا کہ صوفے کے ساتھ میز پر کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے۔ اسے 100% سنان کی باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ بنا آگے پیچھے دیکھتی اوپر کی جانب بھاگ گئی اور کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جلدی سے اپنے کمرے کو لاک کرتی بھاگ کر بیڈ پر آئی اور ساتھ ہی اپنے آپ کو کمبل کے اندر پوری طرح قید کر لیا، جسے یہ کمبل اسے بکرے کی روح سے بچا لے گا یا شاید اس سے چھپنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اسے اس وقت واقعی میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے، لیکن جھٹکا تو اسے تب لگا جب اسے اپنے بیڈ پر کچھ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ کہیں وہ بکرا اس کے بیڈ پر بھی تو نہیں آ گیا؟ وہ اس بکرے کے ہاتھوں قتل ہرگز نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا پورا زور لگا کر چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی آواز نکلتی کسی کا بھاری ہاتھ اس کے لبوں کو قید کر گیا۔ اس کا سونے کا ارادہ ہرگز نہیں تھا، وہ ساحر کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج ساحر سائی کو اس نے ایک ضروری کام کے سلسلے میں کہیں بھیجا تھا۔ اسے نیند تو آ رہی تھی، لیکن وہ ساحر کے آنے سے پہلے سونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ساحر سائی کو فون کیا تو اس نے کہا کہ راستے میں ہوں، تقریباً گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، اسی لیے آپ سو جائیں، میری فکر نہ کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ساحر کی طرف سے بے فکر ہو کر وہ ابھی ہی سونے کے لیے لیٹا تھا، شاید وہ جلد ہی نیند میں اتر گیا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا ہو اور اس کے کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ شاید ساحر سائی وہ ضروری فائل رکھنے کے لیے آیا تھا جسے لینے کے لیے اس نے اسے بھیجا تھا۔ وہ نیند میں بھی اپنے قریب ہوتی چیزوں کو محسوس کر سکتا تھا، لیکن پھر اسے وہ وجود اپنے بیڈ پر محسوس ہوا جس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی خوشبو کو تو وہ کیسے بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ اس کی جانب کروٹ لیتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ رات کے اس وقت اس کا یہاں آنا کتنا برا ثابت ہو سکتا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی؟ کیا اسے احساس نہیں تھا کہ ان دونوں میں موجود یہ پاکیزہ رشتہ دارم شاہ کے جذبات کو بے لگام کر سکتا ہے؟ کیا اسے احساس نہیں تھا کہ اسے سارا دن اپنے سامنے دیکھتے، ہنستے، بولتے اس کے دل میں کتنی خواہشات پیدا ہوتی ہے جنہیں وہ صرف اس کی رضامندی کی خاطر نظر انداز کرتا تھا؟ اس نے محسوس کیا اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ کسی ڈر سے بھاگ کر یہاں آئی تھی، شاید وہ چیخنے والی تھی اور اس کی چیخ ان دونوں کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی وہ جانتا تھا، اس لیے اس کی چیخ بلند ہونے سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ چکا تھا۔ چپ، ایک دم چپ، بالکل آواز نہیں نکالنا۔ وہ اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹاتا ذرا سخت لہجے میں گویا ہوا۔ آپ میرے وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں اپنی بات تک مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ شخص اس کے اتنے پاس اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ میں نہیں، تم اس وقت یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟
کیوں آئی ہو آدھی رات کو میرے کمرے میں؟ کیا تم اس کا انجام جانتی ہو؟ وہ اس سے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ میں آپ کے کمرے؟ ہاں، تم میرے کمرے میں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ پھر سے سختی سے بولا تھا وہ بکرا۔ وہ اب تک اچانک ہونے والے انکشاف پر بوکھلائی ہوئی تھی۔ کیا بکرا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، میرے سوال کا جواب دو۔ تم آدھی رات کو یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس سے ذرا دوری بناتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس کی قربت اس کے دل میں ہلچل پیدا کر چکی تھی۔ اس کا اتنے قریب آنا اسے بہکا رہا تھا، اس سے فاصلے پر رہنا بہتر تھا۔ جی آپ کا کمرہ ہے؟ شاید میں غلط کمرے میں آ گئی۔ وہاں بکرے کی روح، مجھے میرے کمرے میں جانا ہے، لیکن وہاں بھی وہ۔ ہاں یہ میرا کمرہ ہے، لیکن تم غلط کمرے میں نہیں آئی ہو۔ آگے زندگی تمہیں اسی کمرے میں گزارنی ہے۔ تمہارا آنا برا نہیں لگا، لیکن رات کے اس وقت تمہارا آنا تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تمہیں اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں پہلے ہی خود پر بہت مشکل سے کنٹرول کر رہا ہوں، لیکن اب تم میرا ضبط آزما رہی ہو۔ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وجہ کس قسم کی وجہ؟ آخر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں اس کمرے میں تم ثنا کو جلانے کے لیے آئی ہو؟ اگر ہاں تو تمہاری یہ حرکت مجھے بالکل پسند نہیں۔ ثنا کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن تم دونوں کے آپسی جھگڑے کی وجہ سے میں کسی قسم کا نقصان برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بے حد سیریس تھا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ کون سا جھگڑا؟ میرا ثنا کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور میں یہاں پر اسے کچھ دکھانے کے لیے نہیں آئی بلکہ غلطی سے آئی ہوں۔ ثنا ندیٰ نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ وہ اس کے بیڈ سے اٹھتے ہوئے جلدی سے جلدی کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی جب اچانک اسے جھٹکا لگا۔ وہ پیچھے کی طرف کھینچتی واپس بیڈ پر گر گئی کیونکہ اس کا دوپٹہ دارمسائی کے نیچے تھا۔ کیا مسئلہ ہے لڑکی؟ تم سے اپنا دوپٹہ تک نہیں سنبھلتا؟ اٹھاؤ اسے اور نکلو میرے کمرے سے باہر۔ وہ ذرا سختی سے گویا ہوا۔ مجھے بھی یہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے مسٹر، میں جا رہی ہوں۔ وہ اس کے نیچے سے اپنا دوپٹہ کھینچتے ہوئے بولی، لیکن جیسے دوپٹے کو تو ضد ہی ہو گئی تھی۔ دارمسائی سے وہ اسے جتنا اپنے نیچے سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی اس کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ اس نے غصے میں لائٹ تک جلا دی اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہونے لگا، لیکن کھڑے ہونے کے چکر میں اس کا سر بری طرح سے در کے سر سے ٹکرایا تھا، جس پر وہ آہ بھر کر دوبارہ بیڈ پر گر گئی۔ در، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں لگی تو نہیں؟ وہ فکر مندی سے اس کے قریب آتا اس کے سر پر اپنے ہاتھوں سے مساج کرنے لگا۔ اس کے ماتھے کو سہلاتے ہوئے وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ یقیناً نور کو بہت سخت لگی ہوگی۔ جانم سائی، آئندہ آدھی رات کو اس طرح میرے کمرے میں مت آنا، تب تک نہیں جب تک میں اپنے حقوق کو استعمال کرنے کی اجازت نہ حاصل کر لوں۔ مجھے بہکاؤ مت، میں تمہارے لیے بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کا ماتھا چومتا شاید اسے وارن کر رہا تھا۔ اسے اتنے قریب محسوس کرتے ہوئے نور بھی پریشان تھی، جبکہ اس کا نرم و گرم لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتے ہوئے اس نے اٹھنے کی کوشش کی، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ دھرمسائی کے کمرے کو لاک کیوں لگایا ہوا تھا؟ اچانک کمرے میں داخل ہوتے ساحر کی بولتی زبان رک گئی۔ اپنے سامنے اس منظر کو دیکھتے ہوئے شرمندگی سے سر جھکاتا چہرہ پھیر گیا۔ آئی ایم سوری ادا، مجھے اس طرح سے اندر نہیں آنا چاہیے تھا، میں بعد میں آتا ہوں۔ وہ جلدی سے اپنے الفاظ کہتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل کر دروازہ دوبارہ بند کر گیا۔ دارم سر پکڑ کر رہ گیا۔ دارمسائی، اب کیا ہوگا؟ ساحر کے اچانک یوں کمرے سے نکل جانے پر وہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، وہ بے فکری سے بولا۔ کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ ساحر ادا پتہ نہیں کیا سوچ کر اس طرح سے باہر نکل گئے۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دارم پوری طرح اس پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ کیا سوچ رہا ہوگا؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ دارم بھی ریلیکس ہو کر اس سے سوال کرنے لگا، جبکہ اس کا ایک ہاتھ نور کے کندھے پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کر رہا تھا۔ وہ، ہاں بولو، کیا ہوا؟ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں آدھی رات کو آپ کے کمرے میں کیا کر رہی ہوں؟ شاید۔ بے فکر ہو جاؤ جانم سائی، ساحر سائی اتنا نہیں سوچتا، وہ صرف ان چیزوں کو سوچتا ہے جن سے اسے مطلب ہو۔ ہاں، لیکن اس چیز کا مطلب اس نے وہی نکالا ہوگا جس کے لیے تم گھبرا رہی ہو۔ خیر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں تو اس کے مطلب کو وہی مطلب دینا چاہتا ہوں جو تم سوچ رہی ہو۔ اس کے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا خمار آلود لہجے میں بولا، کہ کیا مطلب؟ میرے کمرے میں اب تمہارا کوئی مطلب نہیں، صرف میرا مطلب، میری مطلب۔ اس کمرے میں تم آئی اپنی مرضی سے ہو، لیکن جاؤ گی دارم شاہ کی مرضی سے، کیونکہ اس کمرے کی ایک ایک چیز پر دارم سائی صرف اپنا حق سمجھتا ہے
اور آج تو دارمسائی کی ملکیت میں اس کی اصل ملکیت آئی ہے۔ تمہیں سچ میں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کی نگاہوں کو دیکھتے ہوئے اس کی نظریں اب اس کے لرزتے لبوں کا طواف کر رہی تھی۔ اسے سچ مچ میں اب دارمسائی سے خوف آنے لگا تھا۔ دارمسائی، دن رات صبح شام ہر پل تمہارے لبوں سے یہ نام سننے کا خواہش مند ہوں میں۔ میری خواہش ہے کہ تم جب میرا نام اپنے لبوں سے لو میں تمہارے لبوں کو اس کا انعام دوں۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ اس کے نازک لرزتے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ کمرے سے نکل کر وہ اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا تھا۔ اسے اس طرح سے لاک کمرے میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دارمسائی کہاں کبھی اپنا کمرہ بند کرتا تھا، اور اگر اس نے اپنا کمرہ بند کیا ہوا تھا تو ضرور کوئی نہ کوئی وجہ تھی۔ اسے خود احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ تو ہمیشہ سے اپنی ہی دھن میں مگن سیدھا کمرے کے اندر گھس گیا۔ اور کچھ نہ سہی اسے کمرے کے اندر جانے سے پہلے ایک بار دارمسائی کی اجازت ہی مانگ لینی چاہیے تھی۔ اگر وہ اجازت مانگ لیتا تو یقیناً اسے یہ شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ وہ سردی کو کم کرنے کی غرض سے اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگانے لگا۔ یہ تو اس کی زندگی کی سب سے اہم چیز تھی جسے وہ کبھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ساحر سائی کچن کے اندر داخل ہوتا مسلسل یہی سب کچھ سوچ رہا تھا۔ جب اسے کچن میں کوئی اور بھی محسوس ہوا، فریج کے اندر سردی، وہ نہ جانے کیا کرنے میں مصروف تھی، وہ اسے دیکھتا اس کے پیچھے آ رکا۔ تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہر بار کی طرح کم مگر سخت لہجے میں گویا ہوا۔ شام میں کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ابھی بھوک مٹانے کی غرض سے وہ کچن میں آئی تھی۔ اچھل کر سیدھی ہوئی۔ یا اللہ ساحرہ، آپ ڈرا کے رکھ دیا، اس طرح سے کون کرتا ہے ساحرہ؟ مجھے لگا پتہ نہیں کون آ گیا۔ اور نفی میں سر ہلاتی اپنی دل کی دھڑکنیں سنبھال کر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ میں کرتا ہوں، وہ جواب دیتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، جیسے کوئی بہت ہی نیک کام کرتے ہیں، وہ دل ہی دل میں سوچتی اسے گھور کر رہ گئی۔ خیر جلدی سے کھانا نکالو، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اپنا سگریٹ ختم کر کے دوسرا جلانے لگا۔ زاوش کو اس کی بس یہی ایک عادت بری لگتی تھی۔ یہ سگریٹ اتنی زیادہ پیتے ہیں، اس سے کیا ان کا پیٹ نہیں بھرتا جو کھانا بھی چاہیے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی فریج سے کھانا نکال کر کاؤنٹر پر رکھ کر مڑی ہی تھی کہ اچانک اس کی چٹان نما وجود سے ٹکرائی۔ یا اللہ ساحرہ، اٹھنے سے پہلے بتا تو دیتے ہیں۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ ایک بار پھر سے دل تھامتے ہوئے بولی، کیا بڑبڑا رہی تھی تم منہ ہی منہ میں؟ تمہاری آواز کلیئر مجھ تک نہیں پہنچی، اسی لیے پوچھنے آیا تھا کہ کیا بکواس کر رہی ہو۔ اس کا سرد لہجہ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا بکواس کر رہی تھی، لیکن پھر بھی جب تک وہ بات کی کھال نہ اتارے تب تک اس کو سکون کہاں ملتا تھا۔ میں وہ سگریٹ کے بارے میں… ہاں بولو، کیا بکواس کی ہے تم نے سگریٹ کے بارے میں؟ وہ ایک لمبا کش لیتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یا اللہ گستاخی معاف ساحرہ، میں نے آپ کی محبوبہ کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ ایسا اس نے صرف دل میں کہا تھا، اس کے منہ پر کوئی الٹی سیدھی بات کہاں کوئی کر سکتا تھا۔ بس میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ صحت کے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے، اس سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دن میں ایک سگریٹ پینے سے… میں دن میں ایک نہیں 1000 سگریٹ پیتا ہوں، اور بہت شوق سے پیتا ہوں، جس کے لیے اب تو کبھی مجھے میرے باپ نے منع نہیں کیا۔ تو تم نے کیوں کی بکواس؟ جواب دو۔ وہ حساب پر اتر آیا۔ میں اس کے خلاف کسی دوسرے تیسرے کی نہیں سنتا، اسی لیے آئندہ میری پرسنل چیزوں میں انٹرفیئر کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ اس کا سگریٹ اس کی انگلیوں میں جل رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے کھڑا وہ بات کرتے ہوئے بھی مسلسل اپنے منہ سے دھواں نکال رہا تھا۔ میری توبہ، جو میں آپ کی پرسنل چیزوں میں انٹرفیئر کروں؟ وہ اس کے سگریٹ کو دیکھتی صرف سوچ ہی سکی تھی۔ میں تو بس آپ کی طبیعت خراب ہونے کی غرض سے بول رہی تھی، وہ معصومیت سے بولی۔ اس نے خود کو پھر سے فضول بولنے سے کنٹرول کیا تھا۔ ایک تو اس کی زبان تھی جس میں ہر وقت کھجلی رہتی تھی، جب تک کوئی بکواس نہ منہ سے نکال لیتی تب تک تو اس کی زبان کو بھی سکون نہیں ملتا تھا، باقیوں کے سامنے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اب تو اس بدتمیز نے ساحرہ کے سامنے بھی فضول گوئی شروع کر دی تھی۔ اللہ کرے تو میرے دانتوں کے نیچے آ کر کٹ جائے، اس نے خود اپنی زبان کو بد دعا دی تھی۔ نہیں اللہ جی پلیز نہیں، بہت درد ہوگا۔ اس نے اپنی بد دعا پر غور کرتے ہوئے فوراً توبہ بھی کی تھی، اور ایک بار پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یا اللہ مجھے تو دورے پڑنے لگے ہیں، کھڑے کھڑے کہاں کھو جاتی ہوں۔ اب یہ بھی بھول گئی کہ میرے سامنے جلاد کھڑا ہے۔ اس نے نظر بچا کر نگاہ اوپر کی جانب کرتے ہوئے اسے دیکھا جو اسی کو گھور رہا تھا۔ کیا تمہارا میرے ساتھ ایسا کوئی تعلق ہے کہ تم مجھے اس سلسلے میں کچھ کہو؟ وہ ایک بار پھر سے منہ سے دھواں نکالتا اس سے سوال کرنے لگا۔ پتہ نہیں آج بندے کو ہوا کیا تھا، وہ پہلے تو کبھی اس طرح سے بات نہیں کرتا تھا، سخت طبیعت تھا، ہنس کر بات کرنا یا کسی کے ساتھ مستی
مستی مذاق کرنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ وہ بہت چھوٹی عمر سے سگریٹ پیتا تھا اور اسی نے تو اس کے سگریٹ کا پول پورے گھر والوں کے سامنے کھولا تھا۔ جب اس نے اسے چھت پر اکیلے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا تو اس نے پوری حویلی میں ڈھنڈورا پیٹا تھا کہ ساحر ادا سگریٹ پی رہے ہیں، جس کے بعد اچھا خاصا ہنگامہ بھی ہوا تھا، اس کی کلاس بھی لگی تھی اور اس نے غصے میں آ کر زاوش کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ تب سے ہی ان دونوں کی آپس میں بات بہت کم ہوتی تھی۔ اس وقت زاوش کی عمر تقریباً 12 سال تھی اور تب سے ہی وہ اس معصوم لومڑی سے ذرا دور رہنا ہی پسند کرتا تھا۔ لیکن آج وہ پھر اس سے بحث پر کیوں اتر آیا تھا؟ کہیں وہ اس سے پرانی باتوں کا انتقام تو نہیں لے رہا تھا؟ خیر، اس کو اپنا ہی کیا پیش آ رہا تھا۔ اس نے بھی تو پورے گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے تو تایا جان نے پہلی بار ساحر کو بہت مارا تھا۔ تب ساحر کوئی چھوٹا بچہ ہرگز نہ تھا، بلکہ 19 سال کا ہو گیا تھا۔ تایا سائی کی ماں سے زیادہ تو کچھ بھی نہ ہوا، بس ساحر سائی کا جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ کھل کر سب کے سامنے سگریٹ نوشی کرنے لگا۔ اب تو سگریٹ پینے کی عادت اسے ایسے لگ چکی تھی کہ سگریٹ پیے بنا وہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ نہیں، میں تو بس اپنی پرانی چیزوں کو سوچتی۔ اسے وہ تھپڑ یاد آ گیا تھا جو ساحر نے اس دن اس کے منہ پر لگایا تھا۔ اپنی حد میں رہو، ویسے بھی کچھ سال پہلے تم اپنی حد کراس کر چکی ہو، میری چیزوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، خاص کر اس چیز سے۔ وہ اپنی انگلیوں میں دبا سگریٹ اسے دکھاتے ہوئے بے حد سختی سے بولا۔ وہ بنا کچھ بولے سر جھکا گئی۔ پہلے بچپن میں تو وہ اس سے ڈرتی گھبراتی نہیں تھی، لیکن اس تھپڑ کے بعد وہ اس کے پاس بھی نہیں آتی تھی۔ پاس آنا تو دور، جس جگہ اسے ساحر سائی کھڑا نظر آ جاتا وہاں پر تک مارنے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ جس کی سب سے بڑی وجہ تو ساحر کا بے تحاشا غصہ تھا۔ وہ ہر وقت غصہ اپنی ناک میں رکھ کر گھومتا تھا۔ اس کے غصے سے تو گھر کا کوئی فرد محفوظ نہ تھا سوائے دارم سائی کے۔ سنان اس سے پورے 7 مہینے بڑا تھا، لیکن مجال تھی کہ وہ اسے بڑوں والی عزت دیتا، اور وہ تو شاید اس گھر میں وہ پہلی اور آخری بندی تھی جسے وہ سب سے زیادہ ناپسند کرتا تھا۔ کھانا نکالو، پیچھے ہٹتا ذرا سخت لہجے میں بولا۔ اس کے حکم پر وہ جلدی جلدی کھانا گرم کرتی، اس کے سامنے میز پر رکھ کر وہاں سے بھاگنے والی تھی۔ اس کی بھوک پوری طرح مر چکی تھی۔ اتنی ڈانٹ کھانے کے بعد اور کسی چیز کو کھانے کی گنجائش ہی کہاں بنتی تھی؟ کہاں بھاگ رہی ہو، نکمی لڑکی؟ چائے بناؤ میرے لیے۔ اسے بھاگتے دیکھ کر ساحر اسے مخاطب کرتا کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ آپ رات کے اس وقت چائے پئیں گے؟ زاوش غور سے دیکھتی ہوئی حیرانگی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ ساحر نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پوچھ رہا تھا کہ کیا کہا تم نے؟ نہیں، میں بنا دیتی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، آپ کی مرضی۔ آپ رات کے 3 بجے پیے یا صبح کے 10 بجے؟ وہ بڑی مشکل سے مسکراتی ہوئی واپس آتی اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچن میں آئی۔ کیا تھا اگر اپنی بھوک کو برداشت کر لیتی، کم از کم اس جلاد سے تو بچ جاتی۔ اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے بھاگتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی۔ جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی مخاطب نہیں کرتا تھا، نہ ہی وہ اس کے ساتھ بے تکلف تھا۔ خیر، یہ بے تکلف تو وہ دارم سائی کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ اگر اسے بھوک نہ لگی ہوتی تو شاید وہ زاوش کو بھی کبھی مخاطب نہ کرتا۔ بے وقوف لڑکی! پتہ نہیں بابا سائی کا فیصلہ کیا رنگ لائے گا، وہ سوچتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہوا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ دارم سائی خود پر کنٹرول نہ کر سکے، اپنے جذبات کو بہت سنبھال کر رکھتا تھا۔ وہ کبھی کسی عورت کی عزت پر حرف نہیں آنے دیتا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے اہم مقصد عورتوں کی عزت کرنا تھا۔ اسے فخر تھا اپنی تربیت پر کہ اس نے آج تک کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے جذبات کو لے کر بہت سچا اور کھرا تھا، اور جذبات وہ اس وقت اپنی پناہوں میں موجود اس نازک وجود پر لٹا رہا تھا، وہ تو اپنا حق سمجھتا تھا۔ یہ تو 15 سال کا انتظار تھا جو ایک نگاہ میں ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے تو ایک پوری زندگی چاہیے تھی۔ اسے تو وہ ساری زندگی ہی اپنی باہوں میں قید رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے وہ نہ جانے کون سے جہاں میں تھا۔ اس کی خوشبو میں بسیرا کرتا وہ مکمل مدہوش ہو چکا تھا، جبکہ وہ اس کے کندھے پر زور زور سے ہاتھ مارتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سانسوں کی قید کا دورانیہ بڑھنے لگا تو اسے اس کے نازک سراپے پر ترس آ گیا۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتا تو اسے دیکھنے لگا جو کہ اسے دور رکھنے کی کوشش میں لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرا کر خود ہی پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا جانم سائی؟ ابھی تو تم نے میری شدتوں کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی اور یوں ڈر رہی ہو؟ ابھی تو تم نے
میرے 15 سالوں کے انتظار کا حساب دینا ہے، تمہارا کیا بنے گا؟ جب میں حساب کتاب کرنے پر آیا نا تو تم پاگل ہو جاؤ گی۔ بہت سارے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف میرے، لیکن فی الحال کے لیے نکلو میرے کمرے سے، ورنہ تم مجھے پاگل کر دو گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آئندہ تب تک میرے کمرے میں مت آنا جب تک میں تمہیں دلہن بنا کر یہاں لے آؤں۔ وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا بنا اس کی طرف دیکھے سیدھا واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ اسے خود پر حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ کیوں دارم کو اپنی اس قدر نزدیک آنے دے رہی ہے، جبکہ وہ اس سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتی۔ ہر کسی کے سامنے کھل کر بات کرنے والی، اپنے حق میں آواز اٹھانے والی لڑکی کی یہاں آ کر کیوں بے بس ہو جاتی ہے؟ آخر کون سی کشش تھی دارم سائی کی قربت میں کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا، یا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نکاح کا یہ مضبوط احساس شامل تھا جسے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آئی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ مسلسل اسے ہی سوچتی جا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اب تک اسے اپنی کمر کے گرد محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اپنے لبوں پر اس کے ہونٹوں کا لمس یاد کرتے ہوئے وہ کانپ اٹھی تھی۔ اس کا نازک سا دل اب تک بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ کیوں دارم سائی کو خود سے دور نہیں کر پاتی تھی؟ آخر کیا کشش تھی اس کی قربت میں کہ اسے سب کچھ بھول جاتا تھا؟ وہ یہ بھی بھول جاتی تھی کہ وہ یہاں کس مقصد سے آئی ہے، کہ وہ اسے خود سے دور نہیں کر پاتی تھی۔ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنی گردن پر آ رکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی گرم سانسیں وہ اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے بے حد قریب کیے ہوئے تھا، یہاں تک کہ اپنی گھنی مونچھوں کی چبھن سے اس کی سانسوں کو اتھل پتھل کیے ہوئے تھا۔ اس کا دل اب تک بے ترتیب تھا۔ وہ اس کے واش روم سے باہر نکلنے سے پہلے ہی باہر بھاگ آئی تھی، لیکن اس کا دہکتا لمس ساتھ لے آئی تھی جو اسے اب تک بے چین کیے ہوئے تھا۔ نہیں، میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی دارم سائی، میں مانتی ہوں میں آپ کے نکاح میں ہوں، لیکن میں یہاں اس لیے نہیں آئی، مجھے واپس جانا ہے اپنی دنیا میں۔ یہ حویلی کی 4 دیواریاں اور آپ کا شاہی کمرہ میری منزل نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں چلی جاؤں گی۔ اس حویلی کے مردوں کے بارے میں میں سب جانتی ہوں، مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے دارم سائی، پر ویسے بھی یہاں ہے کوئی جو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے بے تحاشا عشق۔ اگر میں نے آپ کو پا لیا تو وہ مر جائے گی، کیونکہ عورت کے دل میں وہ مقام کوئی ایک مرد ہی حاصل کر سکتا ہے جو آپ ثنا کے دل میں حاصل کر چکے ہیں، اور ثنا کے خوابوں کا گھر جلا کر میں اپنا آشیانہ نہیں سجاؤں گی۔ آج صبح ہی ان سب کا پلان بن گیا نور کو اپنے ساتھ کہیں باہر لے کر جانے کا، لیکن ابھی ان کی تیاری شروع ہی ہوئی تھی کہ زاوش کو پتہ چلا کہ زرنش یونیورسٹی جا رہی ہے۔ اس نے تو آج چھٹی کر لی تھی جبکہ ثانیہ کے ایگزامز ختم ہو گئے تھے۔ وہ کبھی زرنش کے بغیر تو کہیں نہیں جاتی تھی، اس لیے صبح ہی اس کے سر پر سوار ہو گئی۔ زاوش پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میرے یونیورسٹی جانا بہت ضروری ہے، میرا آج بہت اہم لیکچر ہے۔ اگر میں نے نہیں لیا تو کچھ نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے میری عدی بہت لائق ہے، اگر ایک عدد لیکچر مس ہو بھی گیا تو بھی کچھ نہیں ہوگا، پلیز چلیں نا، سب لوگ چل رہے ہیں اور میں نے اتنی مشکل سے دارا مدا کو منایا ہے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ لیٹ ہونے پر وہ چلنے سے انکار کر دے۔ آج نہ ان کے جرگے میں کسی قسم کی کوئی پیشی نہیں تھی، اس لیے وہ ہمارے ساتھ چلنے کو مان گئے۔ کیا دارا مدا بھی آ جا رہے ہیں؟ تو پھر تو پکا ساحر ادا بھی ساتھ ہوں گے۔ توبہ، میں تو ہرگز نہیں جاؤں گی ان دونوں کی موجودگی میں، اگر صرف سنان سائی ہوتے تو ہم چلے جاتے، ان کے ساتھ بندہ آرام سکون سے انجوائے کر سکتا ہے، وہ تو کسی چیز پر منع بھی نہیں کرتے۔ اور دارا مدا اور ساحر ادا، توبہ، اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ اوہ ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ دونوں ساتھ ہے تو سب کو پتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہیں گے، ہم خوب مستی کریں گے۔ اور جہاں تک بات سنان ادا کے ساتھ انجوائے کرنے کی ہے تو وہ تم نکاح کے بعد ہنی مون پر جا کر انجوائے کر لینا۔ وہ بے حد شرارت سے گویا ہوئی اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی۔ پلیز اب انکار مت کرنا، وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی جب سنان وہیں چلا آیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ لڑکی، کیوں ہر وقت کتابی کیڑا بنی رہتی ہو؟ یونیورسٹی کل چلی جانا، آج ہم سب لوگ باہر جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ چلو، اس کا انداز حکم دینے والا تھا۔ چلو جی ٹھیک ہو گیا، اب تو میری بات مان ہی جائے گی، زاوش ذومانی انداز میں کہتی وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ اسے جب سے پتا چلا تھا کہ زاوش ثانیہ اور سنان اسے اپنے ساتھ کہیں باہر گھمانے لے کر جا رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو زرنش کو بھی تیار دیکھا، اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ آج اس کا ایک بہت اہم لیکچر تھا جسے چھوڑ کر وہ اس کے لیے اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی تھی۔
थैंक यू सो मच जरनिशदी, आपने मेरे लिए अपना इतना अहम लेक्चर छोड़ दिया। आप बहुत अच्छी है, वो उसके गले लगते हुए खुशी से बोली। हम चारों जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा, उसने सनान, जाविश और सानिया को देखते हुए कहा। चारों नहीं, 8 हो जा रहे हैं। दारम अदा साई, साहिर अदा साई, सनान अदा साई, सानिया, सना अदी, जरनिशदी, तुम और मैं, जवाश ने फ़ौरन से बताया था, जबकि दारम का नाम सुनकर उसे बिल्कुल कोई खुशी नहीं हुई थी। चलो तुम सब तैयार हो, बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। दारम साई हाथ में गाड़ी की चाबी पकड़े उनके करीब से गुजरता बाहर निकल गया। हाँ, हम सब तो तैयार है, लेकिन सना अदी अभी तक नहीं आई। बीबी जी, सना बीबी जी कह रही है कि उन्हें कहीं पर नहीं जाना, आप सब लोग चले जाएं, मुलाजमा ने पास रुकते हुए बताया। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी, उनकी बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा, हम जब भी जाते हैं एक साथ जाते हैं, आ जाए। यार प्लीज़ ज़रा अदी आप जाकर उनसे बात करें ना, एक बंदा मिसिंग होगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना, जाविश ने उदासी से कहा। वो शायद नूर की वजह से हमारे साथ नहीं जाना चाहती, उन्हें रहने दो, वैसे भी 2 दिन पहले बहुत बुरा हुआ था। जरनिश ने इनकार किया। आप रुके जरनिशदी, मैं जाती हूँ, सना अदी को अपने साथ लेकर आऊँगी, उसने मुस्कुराकर कहा। वो वैसे भी जाने वाली थी, उसने सोचा था कि वो किसी से भी ज़्यादा अटैच नहीं होगी, लेकिन शायद ये मोहब्बतें, ये चाहतें और कहीं से भी नहीं मिली थी तो क्या जाता था अगर वो उन्हें समेट लेती। उसने बेहद आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी थी। कौन है, आ जाओ इधर। सना ने अपने हाथ में न जाने कौन सी किताब उठाई हुई थी, एक नज़र दरवाजे की जानिब देखती इजाज़त दी। मैं हूँ नूर, उसने मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर कदम रखा। तुम यहाँ क्यों आई हो, वहाँ से देखते हुए सवाल करने लगी। आप हमारे साथ घूमने के लिए क्यों नहीं जा रही, क्या आप मुझसे नाराज़ है इस दिन की वजह से? यकीनन होंगी। मैं यहाँ ज़्यादा कुछ भी कहने के लिए नहीं आई, मैं बस ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ अपने बाबा साई के लिए आई थी। ताया साई मुझे बस बाबा साई से मिलवाने के लिए यहाँ लाए थे। मैं चली जाऊँगी, प्लीज़ आप मेरी वजह से अपने घर वालों के साथ दूरियाँ ना बनाएं। आप बड़ी हैं मुझसे, मुझे आपकी इज़्ज़त करनी चाहिए। मैंने बहुत बदतमीज़ी की उस दिन, और अगर आप झूठ नहीं बोलती तो यकीनन ना करती। एक गलती आपने की, एक गलती मैंने कर दी, तो मेरे ख्याल से अब हिसाब बराबर हो चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मज़ीद किताबें खोलनी चाहिए। अब तक जो भी हुआ उसे भुलाकर मेरे ख्याल में हमें एक नया स्टार्ट लेना चाहिए। मैं यहाँ से जाने से पहले अपने लिए बहुत सारी अच्छी यादें बनाना चाहती हूँ। मैं किसी के साथ अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती। अगर आप भी मेरी बात से एग्री करती है तो प्लीज़ आज हमारे साथ ज़रूर चलिएगा। हम बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके पास 15 मिनट है। अगर आप 15 मिनट में आ गई तो मैं यही समझूंगी कि जो मैं चाहती हूँ वही आप भी चाहती है, उसने मुस्कुराकर कहा और कमरे से बाहर जाने लगी। जब सना ने उसे बुलाया, देखो मैं 15 मिनट में हरगिज़ तैयार नहीं हो सकती, मुझे तैयार होने के लिए तकरीबन कम से कम 1 घंटा चाहिए। नूर ने मुस्कुराकर पीछे देखा। गाड़ी दारम साइड ड्राइव कर रहे हैं, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आप जितनी जल्दी तैयार होकर आ सकती है आ जाए। वो बस इतना कहकर कमरे से निकल गई। उसने कमरे से बाहर कदम रखा ही था कि सना उसे अपने पीछे महसूस हुई। अरे ये क्या, आप तैयार नहीं हुई? उसने हैरत से उसे देखा था। लड़की वो दारम साई है, वो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करते, ये बात याद रखना। वो चादर ठीक से लेते हुए उन सब के साथ ही बाहर निकली थी, जबकि नूर के दिमाग में तो बस दारम साई के अल्फाज गूंज रहे थे। 15 साल इंतज़ार किया है तुम्हारा। उसके अल्फाज के हिसार से खुद को छुड़ाती हुई जल्दी से घर से बाहर निकली थी। वो सब लोग 8 सीटर गाड़ी में बैठे सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। दारम साई गाड़ी चला रहा था, जबकि साहिर साई फ्रंट सीट पर बैठा अपने सिगरेट फूंकने में मसरूफ़ था। न जाने वो दोनों कौन सी बातों में मगन थे, जबकि एक चीज़ जो नूर बार बार नोट कर रही थी वो थी दारम साई की फ्रंट मिरर में नज़र आती आंखें जो वो उस पर फोकस किए हुए था। कल रात के बाद वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, बात करना तो दूर, वो उसके सामने भी नहीं आना चाहती थी। उसने ज़रा सा सनान के साथ कसकर बैठने की कोशिश की तो उस शीशे के सामने से हट गई। उसे तो अब उसकी नज़रों से भी खौफ आने लगा था। वो हक मिल्कियत रखता था, उसे देखना, उससे बात करना, उसे छूना उसका हक था, और नूर को यकीन था कि वो अपने हक, अपनी मिल्कियत से कभी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन सना, उसका क्या कसूर था जो उसके ख्वाब सजाकर बैठी थी, और क्या तुक बनती थी कि सना के ये जज्बात एक तरफा हो?
ایک لڑکی تب تک اتنی آگے نہیں جا سکتی جب تک اسے دوسری طرف سے پذیرائی نہ ملے۔ اسے یقین تھا ثنا کے جذبات ایک طرفہ ہرگز نہیں ہے۔ ثنا کی محبت اس بات کی گواہی تھی کہ وہ اس سفر میں اکیلی ہرگز نہیں ہے۔ سفر گزر رہا تھا، وہ زاوش اور ثانیہ کے ساتھ باتوں میں لگی تھی جب اسے ایک بار پھر سے اپنا آپ کسی کی گہری نظروں کے حصار میں محسوس ہوا۔ اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر سامنے شیشے کی جانب دیکھا تھا جہاں اسے ایک بار پھر سے وہ سیاہ نگاہیں اس کی طرف مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اس نے فوراً نظریں چرا لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے وہ خمار یاد آتا تھا جو کل رات دارم سائی کی نگاہوں میں اس کے لیے تھا۔ اس کی بے خودی میں بات کرتے ہوئے اس کا دل ایک بار پھر سے بے ترتیب ہونے لگا تھا۔ نور اپنے آپ کو بے خبر ظاہر کرتی باتوں میں مگن ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نگاہیں بار بار ان سیاہ نگاہوں سے ٹکراتی تو جھک جاتی اور اس کی جھکی ہوئی نگاہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں مسکراتی تھیں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔